قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے زمین پر چلنے والے ہر حیوان کا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ رب العالمین نے سب کا رزق کا ذمہ اپنے کرم پر لیا ہے۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ تفسیر کبیر میں انتہائی اہم نکات بیان کرتے ہیں، اور وہ نکات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت تمام حیوانات شامل ہیں، اور اس میں مفسرین کرام کا اتفاق ہے، کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ حیوانات کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں، خشکی کے، تری کے، پہاڑوں میں رہنے والے، دیگر جگہوں پر جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے یا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، یوں کہہ لیجئے کائنات میں جتنے بھی حیوان ہیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کی افزائش جو ہے وہ پانی سے یا خوراک سے، سب کے رزق کا ذمہ دار رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی طبعی کیفیات، ان کے اعضائے جسم، ان کے احوال، غذائیں، ہلاکتیں، رہائشیں، پھر موافق اور غیر موافق آنے والی ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور بعض علماء اسلام نے تو اس آیت سے یہ دلیل حاصل کی ہے کہ اللہ پر واجب ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک کا رزق پہنچائے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اس کام کو واجب کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امت کے وہ مفسر جن کا نام فخر الدین رازی ہے، اور یہ علماء کے طبقے میں بڑی جانی پہچانی مشہور شخصیت ہے۔ تفسیر کی بات کی جائے اور امام رازی کو فراموش کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا، جتنا کام انہوں نے کیا۔ جب ہم اکنامکس کی بات کرتے ہیں، جب نظام معیشت کی بات کرتے ہیں، تو ہر چیز کا مدار جو ہے انسان کی کوشش پر ہوتا ہے۔ اپنے مقصد پر لگے رہنے کا نام سعی کرنا ہے۔ قرآن ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ مقصد کو اچیو کر لینا، اس پر لگے رہنا، یہ کوشش ہے۔ کس طرح؟ میں پچھلے 10 12 15 دن پہلے کی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ میں ایک بینک آفیسر کے ساتھ تھا، کہیں سے ہم آ رہے تھے گاڑی میں، بات چلتے چلتے اس موضوع پر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میرا پرسیپشن یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز جو بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہوئیے گا، کسی کا پرسیپشن کسی کے حوالے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا تجزیہ اور نظریہ یہ ہے کہ اس وقت کی جنریشن جو ہے وہ زیادہ محنتی نہیں ہے۔ ان کا اپنا پرسیپشن تھا۔ انہوں نے کہا کہ 80% قوم کا حال یہ ہے، اب یہاں سے بھی جو سر ہلائے جا رہے ہیں، کہ محنت پر بلیو نہیں ہے۔ پکا پکایا مال مل جائے، سب کچھ تیار مل جائے تو ہم آ کر بیٹھ جائیں گے، کرسی سنبھال لیں گے۔ اسٹرگل کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، جستجو لگانے کے لیے، مشقت اٹھانے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا پرسیپشن میں بیان کر رہا ہوں، کہیں میرے گھاٹے نہیں پڑیے گا۔ تو بات چلتے چلتے قرآن کی اس آیت پر آ گئی۔ انہوں نے کہا قرآن میں ہے نا کہ کوشش کا ذکر۔ ہم نے کہا ہاں، یہ قرآن کی آیت ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ تو میں نے کہا کہ سعی کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار صحیح کرنے کا
مانا کوشش کرنا ہی ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو یہ عربی ورڈ ہے سعی، اس کا اردو میں سبسٹیوٹ ہمارے پاس کوشش ہی ہے، یعنی ورڈ سعی کا سبسٹیوٹ ہمارے پاس کوشش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جو بزرگان دین، جو مفسرین اکرام قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہوں، ہمارے دل میں خیال آیا کہ سعی کا ورڈ کوشش اگرچہ ترجمہ کیا گیا ہے اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا، لیکن اس سے آگے بھی کچھ سمجھا سکتے ہیں یا نہیں سمجھا سکتے ہم اس قوم کو؟ اس سے آگے بھی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ تو امام راضی نے کہا کہ بل الجد والاجتہاد فی القصد والنیت، ہاں، فرمایا کہ جد و جہد کرنا اجتہادی حد تک۔ ایک مجتہد جب مسائل نکالتا ہے، چار امام ہوئے ہیں ہمارے، شافعی امام شافعی، حنبلی امام احمد بن حنبل، مالکی امام مالک، اور حنفی امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان لوگوں نے جو فقہ ہمیں دیا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی، حنفی کے نزدیک یہ ہے، شافعی کے نزدیک یہ ہے، مالکی کے نزدیک یہ ہے، اور حنبلی کے نزدیک یہ ہے۔ روزے کے مسائل، حج کے مسائل، دیگر مسائل میں اختلافات ہیں ائمہ کرام کے، تو یہ سب نے قرآن سے ہی نکالا۔ قرآن ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن ہے 30 پاروں کا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ٹھیک۔ حدیثیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتی ہیں، حدیثوں سے ہی نکالے مسائل، لیکن اجتہاد کیا تو یہ اجتہاد کر کے جو مسائل نکالے، اس کے لیے کتنی کوششیں کی ہوں گی، کتنی انتھک محنت کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہی کوشش قصد اور نیت کے ساتھ پائی جائے تو اس کو صحیح کرنا کہتے ہیں۔ جس طرح مجتہد کوشش کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، جستجو اور اپنی ہمت لگا دیتا ہے، اپنی پوری قوت لگاتا ہے۔ پھر میں آیا امام راغب اصفہانی کے قدموں میں۔ یہ لغت کے بہت بڑے امام ہیں، امام راغب اصفہانی۔ جب لغت کی بات کی جائے گی تو امام راغب اصفہانی کو نہیں بھول سکتے، اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الجہد والجہد والطاقت والمشقت، کہ صحیح کرنا کیا ہے؟ جہد مسلسل کا نام ہے، پوری کی پوری طاقت لگا کر اور پوری کی پوری مشقت برداشت کر کے کر رہے ہوتے ہیں ہم اس طریقے سے کام، پھر انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی سعی کو سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کو جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے، جو بھی ملتا ہے ان کو اپنی محنت سے ملتا ہے۔ محنت سے مراد یہاں پر اسٹرگل ہے، مشقت ہے، کوشش ہے، انتھک جستجو ہے۔ اور پھر امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اجتہاد یہ ہے کہ نفس اپنی پوری توانائی صرف کر کے مشقت اٹھاتے ہوئے اس کام کو انجام دے۔ اسی جہد سے کہتے ہیں، جہاد کا لفظ نکلا ہے۔ جہاد کہاں سے نکلا ہے؟ جہد سے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ جب دشمن کے مقابلے میں مسلمان ہوتا ہے، ایک وقت کے لیے سوچیں آپ، ایک لمحے کے لیے، تو کیا جہاد جو ہے وہ بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھ کر، بڑے بڑے غالیچوں پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر، سامنے جو ہے انواع اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہوں، کہ جہاد اس طرح ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہوتا ہے جہاد میں؟ جنگی لباس اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے، آج کل کے دور کا جہاد اگر ہو تو کچھ اور طریقہ ہوگا۔ آج ایٹمی طاقتیں ہوتی ہیں، اس طور پر میزائل کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے، وائرس کے ذریعے بھی آج تو کسی کو زیر کیا جاتا ہے، دشمن کو زیر کیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ جہاد کا اگر کانسیپٹ دیکھیں جہد سے، تو اس میں بھی محنت ہے، مشقت ہے، جسم کا کٹنا ہے، پھٹنا ہے، خون کا رسنا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ جبھی جا کر انسان اتنی اسٹرگل اور کوشش کے بعد جو ہے اپنے مقصد تک پہنچتا ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ فرمایا
کہ اپنی خواہشوں کے خلاف جہاد کرو جیسا کہ اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہو. اور یہ جہاد ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کفار سے جہاد کرو اپنے مالوں، ہاتھوں اور زبان سے. تو ہم نے کہا کہ جتنا بھی ماحول سعا کو سمجھنے کے لیے امام راغب اصفہانی نے بنایا اور امام فخر الدین رازی نے بنایا، دونوں کا نظریہ دیکھ لے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سعا، کوشش، یہ کیا ہے؟ فرمایا جستجو، انتھک محنت، مشقت، اپنے آپ کو لگا دینا، کھپا دینا، اور جو ہے جستجو کے ساتھ اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو گویا کہ اپنا پورا کا پورا فوکس کر کے اس طرف لگ جانے کا نام سعا ہے. یہ ہے سعا. کر رہی ہے یہ کوشش آج کی قوم. اتنی ایفرٹس ہوتی ہیں، اتنا ہوتا ہے، ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، نہیں ہو رہا، نہیں سمجھتے لوگ، یوں ہے وہ ہے کر کے یہ جا وہ جا. جبھی کامیابی نہیں ملتی، جبھی ہم اپنے ٹارگیٹ تک پہنچتے نہیں، اپنا گول اچیو نہیں کرتے. تو یہ سعا اگرچہ ہمارے پاس اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو لفظ کوشش ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنا بڑا بیک گراؤنڈ ہے جو ان علماء اسلام نے ہمارے لیے بیان کیا کہ کوشش اگر اس معیار کی ہوگی، اس معیار کی ہوگی کہ جستجو کی حد تک پہنچے گی، مشقت کی جو ہے انتہا اٹھائے گی، تو پھر جو ہے کامیابی ضرور قدم چومے گی. مال کو نقصان سے کیسے بچایا جائے؟ اکنامکس کی بات کریں، ہم معاشرت کی بات کریں، معاشی مسائل کی بات کریں، تو سب سے پہلا یہ سوال یہ بھی آتا ہے کہ مال کو نقصان سے کیسے بچایا جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں 3 مقامات میں نے نکالے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں اور مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے. کہ مال اپنا بھی محفوظ رکھنا ہے، دوسرے مسلمان بھائی کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کرنی، دوسروں کا مال جو ہے وہ بھلے برباد ہو. یہ جو نظریہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، یہ نظریہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی سراسر غلط بات ہے، سراسر غلط بات ہے. بلکہ دوسروں کے مال کی حفاظت تو زیادہ کرنی چاہیے. جس طرح مسجد کی بات کی جائے، عوامی نظریہ یہی ہوتا ہے کہ مال مفت دلے بے رحم. نلکا شروع ہے تو چل رہا ہے، پانی تو چل ہی رہا ہے، پنکھا چلا کے نماز پڑھی ہے، ماں بدولت آئے ہیں تو الگ سے پنکھا چاہیے، تو نماز تو پڑھ لی لیکن جائیں گے تو پنکھا بند کر کے نہیں جائیں گے. کیوں؟ اپنا مال نہیں ہے، اپنا مال نہیں ہے. تو اسلام نے اپنے مال کی حفاظت اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے مال کی حفاظت کا بھی حکم دیا اور فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو کہ بے شک میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، یعنی تم جو ہے خوشحال ہو اور مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے. اسی طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم، ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. یہ قرآن میں. ایک اور مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے یہی موضوع فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ. کیونکہ آپ جب کسی کا مال نہ کھائیں گے، یہ آپ سے مراد جو بھی ایسا ہے، آپ سے مراد آپ جو سن رہے ہیں وہ نہیں ہے، آپ اور میں اگر کسی کا مال ناحق کھائیں گے تو مال جو ہم نے کسی کا ناحق کھایا وہ ہمارے پاس بھی رہے گا نہیں، یا تو بیماریوں میں جائے گا یا جو ہے چور ڈاکو لے جائیں گے. کسی کا مال دوسرے کو ناحق طور پر کبھی بھی ہضم نہیں ہوا. لہذا ناپ تول میں جہاں جہاں کمی ہوتی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بنیادی جڑ ہے اس معاشرے میں فساد کی. اس معاشرے میں لوگوں کو گویا کہ
نقصان پہنچانے کی۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ چیٹ کرتے ہیں نا، عیب چھپا کر بیچ دیں گے، عیب چھپا کر بیچ دیں گے اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا دور تھا، بہت بڑے تاجر تھے آپ، کپڑے کا کاروبار تھا، ایک کپڑے کے تھان میں عیب تھا، آپ نے اس کو رکھ دیا تھا الگ، بیچتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ آپ کی ایبسنس میں آپ کے ملازم نے وہ تھان بیچ دیا، جب آئے تو فرمایا کہ میں نے یہ بیچا ہے۔ میں کتنے میں بیچا ہے؟ فرمایا اتنے میں بیچا۔ آپ نے وہ ساری کی ساری رقم صدقہ کر دی کہ عیب والا تھان تھا، اس کو بیچنا نہیں تھا۔ آج تو ہمارے ہاں جو ہے وہ چوری کے مال کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں، یہی حال ہے، چوری کے مال کی مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں۔ افسوس کی بات ہے، اسلامی ملک ہے، مسلمان ہیں ہم، چوری کے مال کی ہم نے مارکیٹیں بنائی ہیں اور اس میں کم ریٹ پر جو ہے خرید و فروخت کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا بزنس دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم اس قوم کو بد امنی کا درس دے رہے ہیں، فساد فی الارض کا درس دے رہے ہیں، قوم کو فساد کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہدایہ میں ایک عبارت موجود ہے، ایک شرعی مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ذہن میں آ گیا ہے، میرے پاس موجود ہے یہاں پر۔ ہم وزن والی چیزیں لیتے ہیں، آٹا ہے، دالیں ہیں، دیگر گروسری ہے، ویجیٹیبل آئٹمز ہے، فروٹ آئٹمز ہیں ہماری، جو ہم وزن کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں، وزن کے ساتھ لے رہے ہوتے ہیں۔ ہدایت کی عبارت یہ ہے، اور جو خریدار کوئی چیز ناپ تول کر لے تو اپنے سامنے اس ناپ تول کو کروا لے، پھر اس کو خریدے۔ خریدنے والے کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز خریدے جس کی پیمائش اس کے سامنے نہ ہوئی ہو، جس کا وزن اس کے سامنے نہ ہوا، یہاں تک کہ ناپ تول کا اعادہ کروا لے۔ کرتے ہیں ہم لوگ یہ سب، کتنی چیزیں ہم وزن والی لیتے ہیں لیکن اس کا ناپ تول ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اب اس کا میں حل بھی بتا دوں، کیونکہ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جس کا ناپ تول کروانا اس وقت ہے بھی بہت مشکل۔ جس طرح ہم فلور آٹا لینے کے لیے جاتے ہیں، 10 کلو کا پیکٹ ہے، 5 کلو کا پیکٹ ہے، ابھی ہم کہاں کہیں گے اور کون مانے گا؟ ہماری چکی والا بھی نہیں مانتا، وہ پیکٹ بنا کر رکھتا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارے سامنے تول کر دو تو مارے گا ہمیں، کیا کریں؟ شریعت کا تو یہ جزیہ موجود ہے، اس کا تو انکار نہیں، لیکن ایک رستہ جو نکلتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح کی چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اب 2 ہی پیمانے ہیں نا اس کے، 10 کلو کا اور 5 کلو کا، ہم یہ کہیں گے چھوٹا پیکٹ دے دو، آٹے کا چھوٹا پیکٹ دے دو۔ اب اس میں ہماری چھٹک باری ہوئی ناپ تول سے، پیکٹ ہم نے خریدا ہے نا، ہم پیکٹ کے پیسے دے رہے ہیں۔ چھوٹے پیکٹ کے کتنے پیسے، بڑے پیکٹ کے کتنے پیسے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں کہیں کہ جس کو تم جو ہے وہ 5 کلو کا پیکٹ کہتے ہو وہ دے دو۔ اسلاف کا ذہن کتنا پیارا تھا ہمارے بزرگان دین کا۔ حضرت عبداللہ ابن خیاط، احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے کتاب ریاضت النفس میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور ہمارے لیے بڑی ترغیب ہے اس واقعے میں۔ ترغیب کیا ہے کہ عبداللہ بن خیاط مشہور درزی تھے، درزی۔ ایک مجوسی ان کے پاس آتا تھا اور اجرت میں ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کر جاتا تھا، کھوٹا سکہ ہمیشہ لے لیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کی ایبسنس میں وہ آیا اور وہی کھوٹا سکہ اس نے دیا، تو حضرت کے ملازم نے، جو خادم تھے آپ، انہوں نے نہیں لیا، واپس کیا اس کو۔ بعد میں جب حضرت آئے تو فرمایا کہ یہ معاملہ ہوا، میں نے نہیں لیا اس سے۔ فرمایا ایک عرصے دراز سے میرے پاس آتا ہے اور ہمیشہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے۔ فرمایا پھر آپ کیوں لیتے ہیں اس سے؟ نہ لیں، بتائیں اس کو، آپ کو چیٹ کرتا ہے بار بار۔ میں بات یہ ہے کہ میں اس سے اس لیے لے لیتا ہوں کہ میں لے کر اس کو ڈال دیتا ہوں کنویں میں، تاکہ کوئی اور مسلمان اس نقصان سے بچ جائے۔ میں اپنے دوسرے مسلمان کو اس نقصان سے بچانے کی نیت سے وہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، جن کو ہم مانتے ہیں، جن کے تذکرے کتابوں میں ہیں ہماری، جن کو ہم چومتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، لائبریری کی زینت بناتے ہیں۔ ان کا کردار یہ تھا۔ ہمارا حال یہ کہ کاٹ ڈالو، جو بھی آیا ہے اس کو کاٹ ڈالو، ایک ہی دفعہ آیا ہے، شاید دوبارہ آنے کی جرت نہ کرے ہمارے پاس۔ یہ حالات ہو گئے۔ قرآن کی روح سے قرآن نے مال
کس کس کو کہا ہے، یعنی قرآن کے نزدیک مال کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، یا قرآن میں مال کو کن کن چیزوں سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، کن کن چیزوں سے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، کیا کیا نام رکھے گئے ہیں مال کے، یہ سمجھ لیجئے آپ۔ یہ ایک خالص علمی گفتگو ہے، یہ سمجھیں گے انشاءاللہ بڑی مدد ملے گی ہمیں، کیونکہ قرآن کی آیت جو بھی میں فرسٹ کوٹ کروں گا نا تو آپ بھائیوں نے بارہا سنی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس اینگل سے آپ نے سوچا نہ ہو کہ قرآن کو اس طریقے سے بھی سمجھا جائے گا۔ قرآن میں مال کو فتنہ بھی کہا گیا اور قرآن میں مال کو خیر بھی کہا گیا۔ اب یہ دیکھیں دونوں ورڈز بظاہر اپوزٹ ہیں، فتنہ یعنی ایکسٹریم درجے کا آپ سے کہیں نیگیٹو انداز میں، اور خیر پوزیٹو وے میں، دونوں مال کے لیے۔ قرآن میں مال کو حسنہ بھی کہا گیا اور قیامن بھی کہا گیا۔ قیامن کہتے ہیں زندگی گزارنے کا سرمایہ، حسنہ کو سمجھ سکتے ہیں آپ۔ قرآن میں مال کو زاد بھی کہا گیا، زاد راہ ہوتا ہے نا، زاد راہ، کہیں سفر کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے اور جو ہے وہ دیگر ملک کی کرنسی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، تو زاد کہا گیا مال کو۔ اور قرآن میں مال کو متاع بھی کہا گیا، ساز و سامان جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو قرآن میں مال کے لیے یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں۔ اب حسنہ 3 مقامات پر ہے قرآن میں، کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ ٹھیک ہے جناب، اب بھلائی سے مراد کیا ہے؟ اب بھلائی کو ہم جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو بھلائی کے کافی رستے نکلتے ہیں۔ ایک بھلائی یہ ہے کہ انسان مالدار ہو، کیونکہ خوشحالی خریدی جاتی ہے مال سے، مال سے بہت سی چیزیں خرید لی جاتی ہیں، زندگی کی آسائشیں، ضرورتیں، ساری کی ساری مال سے خریدی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا حسنہ، بیمار آدمی ہو جس کے پاس علاج کا پیسہ نہ ہو، علاج کا پیسہ نہ ہو، وہ کیا کرے گا؟ لیکن بیمار آدمی ہو ساتھ میں مالدار بھی ہو تو اچھے سے اچھا ڈاکٹر خرید لے گا، اچھے سے اچھا جو ہے وہ دواخانہ دیکھ لے گا، وہاں جا کر علاج کروائے گا، مہنگا ایسا مہنگا علاج کروا لے گا۔ تو بھلائی حسنہ جو ہے یہ مال سے ریلیٹڈ ہے، اگرچہ اور بھی اس میں چیزیں آتی ہیں، صاحب اولاد ہونا، دیگر جو ہے چیزیں بھی اس میں آتی ہیں، لیکن مال کو ایک اور مقام پر فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو۔ یہاں پر بھی بھلائی سے مراد مال ہو، اولاد ہو، دنیاوی دیگر نعمتیں ہوں، ساری کی ساری اس حسنہ میں داخل ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری طرف سے۔ یعنی بھلائی تو اللہ کا فضل ہے کہ تجھ پر انعام ہوا، اکرام ہوا، تجھے مال ملا، اولاد ملی، دیگر زندگی کی سہولتیں ملی، لیکن تو نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے آزمائش کو اکٹھا کر لیا تو یہ تیری وجہ سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ سمجھایا یہاں پر۔ قرآن میں مال کو خیر کہا گیا، کس طریقے سے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 دیکھیں آپ، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ آسمان سے بنو سلوہ اتر رہا تھا نا بنی اسرائیل پر، اس پر راضی نہ رہی، پکا پکایا کھانا، بنو سلوہ، بٹیر نما کوئی جانور بھنا ہوا آ رہا ہے، شہد نما میٹھا آ رہا ہے، کوئی مشقت نہیں، کوئی جو ہے ہرڈل نہیں، کوئی اسٹرگل نہیں، اللہ رب العالمین صبح شام بھیج رہا ہے، چاہیں تو کھائیں اور رب کی نعمت کا شکر ادا کریں۔ لیکن کیا کیا؟ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو، گندم چاہیے، ساگ چاہیے، وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یہ سارا کا سارا ذکر قرآن میں، گندم جو ہے، مسور، دالیں، یہ ساری چیزوں کی فرمائش کی، ادنا کے بدلے
आला को छोड़ दिया और अदना को ले लिया। यहाँ पर अल्लाह ताला ने माल को खैर फरमाया, खैर। फितना फरमाया माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, किस तरह फरमाया, वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, और जान लो तुम्हारे माल और औलाद फितना है। इंसान इन दोनों ही के चक्कर में पड़कर खराबियां इकट्ठी करता है ना। माल की वजह से खराबियां खरीद लेता है, गुनाह खरीद लेता है, और माल औलाद की वजह से भी खराबियां होती हैं। कितने नुकसानात होते हैं। औलाद अगर ना समझ है तो बंदा कहाँ कहाँ किस किस तरीके से सेक्रीफाइस करता है। फरमाया ये फितना है। क़ियामन फरमाया माल को जिंदगी गुजारने का सरमाया, किस तरह फरमाया, वला तुस्फहा अम्वालकुम अल्लती जअल अल्लाहु लकुम क़ियामन वर्ज़ुक़ूहुम फ़ीहा वक्सूहुम वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, और बेअक्लों को इनका माल ना दो जो तुम्हारे पास हैं, जिनको अल्लाह ने तुम्हारी बसर औकात किया है, उन्हें इसमें से खिलाओ और पहनाओ और उससे अच्छी बात कहो। वो लोग, वो जनरेशन जो अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकती, उनका जिक्र है यहाँ पर। उन बेअक्ल लोगों को उनका माल देकर जो है उनके सरमाए की हिफाजत को अपने हाथ से ना निकालो ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पर माल को क़ियामन फरमाया। ज़ादे राह भी है माल, किस तौर पर फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादी तक़वा, और तोशा लो के सबसे बेहतर तोशा परहेजगारी है। कहीं सफ़र करते हैं हम लोग, हाँ, मदीने का सफ़र हो जाए, हज का सफ़र हो जाए किसी का, हाँ, क्या क्या करते हैं हम लोग। करेंसी भी लेकर जाते हैं, पाकिस्तानी करेंसी भी रखते हैं, सऊदीया की करेंसी भी रखते हैं हम लोग, हाँ। साथ ही साथ वहाँ पर चूँकि खाना हम पाकिस्तानियों को महंगा लगता है, तो पाकिस्तानियों की प्रैक्टिस ये है कि रेडी टू ईट ये ले जाते हैं, या यहाँ से पकाकर जो है टिन तैयार करके ले जाते हैं। ज़ादे राही है ना, तो यहाँ पर माल को ज़ादे राह कहा गया, माल को मता भी कहा गया, मता। क़ाला वमन कफ़रा फ़उमत्तिउहु क़लीलन सुम्मा अत्तरुहु इला अज़ाबिन नारी व बिइसल मसीर, और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को उसको भी दूंगा, फिर उसे अज़ाब दोज़ख की तरफ मजबूर कर दूंगा, और वो बहुत बुरी जगह है पलटने की। यहाँ पता चला कि काफिरों को जो दुनिया में मिलता है ये थोड़ा है। अब आप कहेंगे कि इनके पास तो बहुत सा माल है, ये तो मुसलमानों पर अपना माल लगाते हैं, मुसलमानों को बर्बाद करने के लगाते हैं। हमने कहा कुरान इसको थोड़ा कहता है, कुरान इसको थोड़ा कहता है, और मुसलमान के लिए इस कुरान पर ईमान रखना ये ज़रूरी है। हाँ, इसलिए थोड़ा है कि इस माल की हकीकत को ये लोग समझे ही नहीं, क्योंकि ईमान ही नहीं है। वरना सिद्दीक़ अकबर पेट पर पत्थर बांध कर भी अमीर हुए। पेट पर पत्थर नहीं बांधे सिद्दीक़ अकबर ने, मुस्तफ़ा करीम ने जिसका हम करना पड़ते हैं उन्होंने पेट पर पत्थर नहीं बांधे। क्या इनसे बढ़कर कोई मालदार हो सकता है? इनसे बढ़कर कोई मालदार हो सकता है? नहीं है। तो समझने का मकसद ये है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालदार फरमाया शरीयत की रूह से, वही मालदार है। अगरचे हमें नक्शा कुछ और नज़र आए, लेकिन हमारा ईमान कुरान पर सबसे पहले होना चाहिए। माल किस तरह खर्च किया जाए, इकोनॉमिक्स की बात आती है। माल कमा लिया, यही तो नहीं है, इसको खर्च भी करना है, इसको मल्टीप्लाई भी करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी ये आज पढ़ाई नहीं जाती, मैं आगे बयान करूंगा, ये पढ़ाई नहीं जाती हमारी कौम को। कहते 3 सहाबा हुए हैं जो सबसे ज़्यादा मालदार थे, उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत मालदार थे। यहाँ हमने जो सीखा वो ये सीखा कि माल खैर भी है, फितना भी है। अब बज़ाहिर कुरान की आयतों में तज़ाद है, लेकिन समझना पड़ेगा कि माल फी नफ्सी ही बुरा नहीं है, लेकिन उस माल को हासिल करने का ज़रिया ये बुरा हो सकता है, और उस माल को खर्च करने का ज़रिया ये भी बुरा हो सकता है। इन दोनों बातों का ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह माल की आफत से बचेंगे। हदीस पाक क्या है, हुजूर ने फरमाया, सीरत हलबिया में भी मौजूद है, साथ ही साथ तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफ़ई ने भी इस इबारत को नकल किया। इबारत क्या है, बड़ी अहम, हुजूर का फरमान। हाँ, किसके बारे में? उसके बारे में जो यार गार भी है, यार मज़ार भी है। हाँ, फरमाया मा नफ़अनी माल क़त्तिन
ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا. داد فرمائی نا حضور نے، تحسین فرمائی، تحسین فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب صدیق اکبر میرے آپ کی کوئی تحسین فرما دے، داد فرما دے تو میں اور آپ پھول جائیں. کائنات کی سب سے بڑی شخصیت، کائنات کی بڑی شخصیت جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کے لیے کائنات بنی، حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو رب اپنا معبود ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، اللہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. حدیث قدسی ہے. تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ رونے لگے. فرمایا وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ یا رسول اللہ. فرمایا حضور میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا، جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا آپ کا ہے. تو یہ صحابہ اکرام تھے کہ جن کے پاس مال تھا تو سارا کا سارا حضور کے قدموں میں تھا. ایک اور حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، مصطفیٰ کریم نے ان کی عیادت فرمائی. اب دیکھیں نا صحابہ اکرام کتنی شان والے تھے، بیمار ہوتے تھے تو مصطفیٰ کریم ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. مصطفیٰ کریم کی عیادت کے لیے گئے اور فرمایا اے افرا کے بیٹے اللہ تم پر رحم فرمائے. مصطفیٰ کریم نے، حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 2742. کیا حدیث پاک ہے؟ انہوں نے حضور سے پوچھا حضور میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں، سارے مال کی وصیت کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا حضور آدھے مال کی وصیت کر دوں، آدھا مال دے دوں غربا میں، مساکین میں، دین کے دیگر معاملات میں؟ حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا حضور کیا تہائی مال کی 1/3 کی وصیت کروں؟ حضور نے فرمایا ہاں، تہائی مال کی، اور تہائی مال بہت ہے. نکتہ دے دیا حضور نے کہ جب بھی وصیت کا معاملہ آئے کہ اگر کسی کو وصیت کرنی ہی ہے تو 1/3 سے زیادہ وصیت ہو نہیں سکتی، 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی. کسی نے زیادہ بھی کر دی تو امپلیمنٹ ہوگا 1/3 پر. امپلیمنٹ کس پر ہوگا؟ 1/3 پر. پھر حضور نے فرمایا بے شک اگر تم اپنے وارثوں کے لیے مال چھوڑو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو تنگ دست چھوڑ دو اور وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں. اور بے شک تم جو بھی خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے. جو لقمہ اٹھا کر تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو ان قریب اللہ تمہارا درجہ بلند کرے گا اور تم سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے یعنی مسلمان، اور کچھ لوگ تم سے نقصان اٹھائیں گے یعنی کافر. رابی کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی. ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے وہ صدقہ ہے. تو اہل و عیال پر خرچ کریں، منع کوئی نہیں کرتا، اچھے سے اچھا کھلائیں پلائیں سب کچھ کریں، صدقے کی نیت بھی کر لیں، ثواب کمائیں، کیونکہ ثواب تو نیت پر ہی ہے نا. ہماری قوم نیت کو جانتی ہی نہیں، بغیر نیتوں کے عمل کر رہی ہوتی ہے، ثواب نیت پر ملتا ہے. یہاں بیٹھے ہیں تو نیت ہونی چاہیے کہ ثواب کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، علم دین کے حلقے میں بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جو جو کار خیر ہوگا اس کی نیتیں ہو سکتی ہیں. مال جو ہے فی نفسی میں نے کہا برا نہیں ہے، اس کا یوزیج برا ہو سکتا ہے، اس کو ارن کرنے کا طریقہ یہ برا ہو سکتا ہے. مثال دی ہے اہل اللہ نے، کیا کہتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے. کشتی پانی پر چلتی ہے نا، کہتے ہیں کشتی جب تک پانی پر چلتی رہے نا تو یہ بہتر ہے، لیکن جب کشتی کے اندر پانی آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی. یہی سمجھایا. کہتے ہیں مومن کا دل جو ہے کشتی ہے. مالدار ہونا یہ برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت اگر دل کے اندر آ گئی نا اور گھر کر گئی تو یہ بہت برا ہے. پھر بہت برا ہے کہ انسان جو ہے پھر اخلاقی قدروں کو بھی کھو دیتا ہے، حلال حرام کے طریقوں کو بھی کھو دیتا ہے، اور پھر اس مال کی محبت میں بسا اوقات اتنا اندھا ہوتا ہے کہ الامان والحفیظ. ہاں کائنات میں کیسے کیسے مالدار ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بڑی حکومت تھی آپ کی، جنات پر بھی آپ کی حکومت تھی.
ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے، کتنی بڑی حکومت تھی ان کی. یوسف علیہ السلام کی حکومت کتنی بڑی تھی مصر پر. انبیاء کرام نے مال کا حق ادا کیا. جن کے مال کی اور جن کی شخصیتوں کی اللہ تعالیٰ نے پذیرائی کی ہے، ان کے بیانات قرآن میں اس طریقے سے ہیں. اور جس کے لیے مذمت ہوئی ہے اس کے مال کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ یہ مال تو قارون کہتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 79 میں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، بولا یہ مال تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. اللہ رب العالمین کو ناپسند ہوئی یہ بات. فخر، غرور، تکبر یہ اللہ کی ذات کو ذبح ہے، کسی اور کے لیے نہیں. فخسفنا به وبداره الارض فما كان من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا. زمین دوز ہو گئے، قیامت تک جو ہے وہ دھستا ہی رہے گا، قیامت تک دھستا رہے گا، قیامت تک دھستا رہے گا. تو مال جو ہے اس کی مذمت بھی ہے اور مال کی تحسین بھی ہے. دونوں طریقے سے قرآن میں بیان کیا. حدیث پاک حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو چیزوں میں حسد نہیں، دو چیزوں میں حسد نہیں. ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس مال کو رات دن جائز کاموں میں خرچ کیا. مطلب یہ ہے کہ جب جب موقع بنا اس کو جائز کاموں میں خرچ کیا. اور دوسرا وہ شخص کہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور اس کو رات دن کھڑے ہو کر پڑھتا رہا، یعنی اس قرآن سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچایا. تو فرمایا دونوں کے بارے میں کوئی حسد نہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے 4 نکاتی معاشرتی ایجنڈا دیا ہے. وہ شخصیت کہ جس کے اگر اربوں میں نہیں تو کروڑوں میں ماننے والے تو ہوں گے، اتنا تو ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ طلبہ ان سے سیکھتے تھے، بلکہ علماء، مشائخ، سائنسدان، اسکول کالج کے اساتذہ، دانشور حضرات، وکلاء اور ججز بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ کر گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے. اتنا بڑا علم کا شہنشاہ تھا یہ شخصیت. اور صرف ایسے نہیں کہ ایک ملک کے، بلکہ فرمایا بلاد اسلامیہ کے علاوہ، یعنی کہ اسلامی مملکت جو ہیں ان کے علاوہ روئے زمین کے کئی لوگ جو مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، مثلا چین، برما، سیلون، ساؤتھ افریقہ، نیپال، بھوٹان، پرتگال وغیرہ کے لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے استفتاء لیا کرتے تھے. یعنی خط و کتابت کے ذریعے اعلیٰ حضرت سے فتویٰ لیا کرتے تھے، استفتاء بھیجا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے علاوہ کشمیر، گلگت، سوات اور دور دراز کے لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ سوال پیش کیا کرتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے بھی اور بالمشافہ بھی. 1331 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کی زوال کا وقت تھا. آپ کے مرید جناب منشا لال بخش جن کا انتقال 1339 میں ہوا، آپ کی بارگاہ میں آئے کہا حضور برے صغیر کا زوال ہے، کوئی معاشرتی ایجنڈا تو دے دیں ہمیں کہ ہم نے اپنی اکنامی کو عروج پر لانا ہے، آگے لانا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت نے جو ایجنڈا دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا مسلمان لین دین یعنی تجارت، کاروبار، معاملات میں آپس میں کریں. لین دین کے معاملات آپس میں ہوں، مسلمان سے معاملات کرے، کاروبار کرے اور دیگر معاملات کرے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. ومن یتولھم منکم فانہ منہم، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ایک ایجنڈا. دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر کا نفع گھر میں رکھنے کی ضرورت ہے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ مسلمان عالمی منڈی میں بھی مسلمانوں ہی کے ساتھ لین دین کرے. مطلب یہ ہے
کہ امپورٹ ایکسپورٹ کے جو معاملات ہیں وہ صرف اسلامی ممالک کے ساتھ کیے جائیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں کسی اور ملک سے لین دین کرنے کی. صحیح ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اس بات پر غور کریں. دلائل یہی قرآن کے. کیا دلائل؟ فرمایا کہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اور اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہ ہوتا. کہ مسلمانوں کا نقصان ہی چاہیں گے. مسلمان اس بات کو گرہ سے مان لینا کہ یہودی، عیسائی، مجوسی، بد مذہب جتنے بھی اسلام کے علاوہ ہیں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہی ہیں، کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. یہ ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان ہی کریں گے، فائدہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. یہ اصول سمجھ لینا چاہیے. کیوں کہ ہمارے فقہاء کرام نے پہلے ہی ہمیں فرما دیا. کیا فرمایا؟ الکفر ملت واحدۃ. تو کفر جو ہے نا، یہ سارا کا سارا ایک ہی ہے. اسلام کے اگینسٹ سارے کے سارے ایک ہیں. ان میں سے کوئی بھی مسلمان کا ہمدرد، خیر خواہ نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت نے تیسرا نقطہ کیا دیا؟ فرمایا کہ رؤسائے ملک یعنی امیر مسلمان گھرانے بلا سود بینکاری کریں، یعنی سود سے بچنے کا نظام بنائیں. ایسے بینک بنائیں جو سودی لین دین نہ کرتا ہوں. کفل الفقیہ الفاہم اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے. اعلیٰ حضرت نے اس میں بہت کلام کیا ہے بلا سود بینکاری کے حوالے سے، لیکن جو پڑھے اور اس میں سے نکالے وہی کچھ کر سکتا ہے. تیسرا کیا ہے؟ چوتھا نقطہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مسلمان کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام لیں. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ان کا کاتب جو تھا وہ نصرانی تھا، نصرانی عیسائی. امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا کہ نصرانی سے کیا واسطہ ہے؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. تو انہوں نے عرض کی حضور ہمارا مقصد تو کتابت ہی ہے نا، ہمارا مقصد فقط کتابت ہے بس، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس سے دین تھوڑی سیکھنا ہے، اس کا دین کچھ بھی ہو. تو امیر المومنین عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے انہیں ذلیل کیا تم انہیں عزت نہ دو، اللہ نے انہیں دور کیا تم انہیں قریب کرتے ہیں. ہم اللہ نے انہیں دور کیا مسلمانوں سے، مسلمان اس کو قریب کرتے ہیں. فرمایا حضور بصرہ کی حکومت کا کام جو ہے وہ اتنا ہے کہ اگر یہ کاتب نہ ہو تو کام نہیں چل سکتا. ہمارے پاس مسلمانوں میں اس قابلیت کا کوئی کاتب ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ مجبور ہیں. عمر فاروق نے اس کو کیا جملہ کہا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، بصرہ کی حکومت کا کام چلانے کے لیے کوئی اور کاتب تمہارے پاس نہیں ہے، اس کو تم چھوڑتے ہو تو تمہارا کام ٹھپ ہو جائے گا بقول تمہارے. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ سمجھ لو کہ نصرانی مر گیا. نصرانی یعنی اس کے مرنے کے بعد جو تم کرو گے وہ ابھی کر لو، وہ ابھی کر لو. مطلب یہی ہے کہ ان سے کام نہیں کرو. تو جب تک یہ نظام تھا معیشت بھی عروج پر تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. میں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے ابو داؤد شریف کی 4510. کیا حدیث؟ کہتے ہیں اہل خیبر میں ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملایا اور حضور کو پیش کر دیا. حضور دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے، بازو کا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں، حضور کو یہ پسند تھا. حضور نے اس دستی کے گوشت سے کھانا شروع کیا. اصحاب رسول بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کھایا. یکایک حضور نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ روک لو، نہ کھاؤ. صحابہ اکرام نے ہاتھ روک لیا. فرمایا حضور کیا بات ہے، کیوں روک دیا آپ نے؟ فرمایا اس بکری میں زہر ہے. کس نے دی ہے؟ فرمایا فلاں عورت. فرمایا اس کو بلاؤ. وہ عورت بلائی گئی. اس سے پوچھا کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا اس دستی نے جس کو میں کھا رہا تھا، اس دستی نے جس کو میں کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا.
یہ یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور یہ دھیان بنا لیجئے کہ ہم نے ان سے اپنی جان چھڑوانی ہے۔ لوگ پروفیشنل کمٹمنٹ کا خیال نہیں کرتے، کسی بھی فیلڈ میں ہوں آپ، کسی بھی پروفیشن میں ہوں آپ، کمٹمنٹ جو ہے یہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ کمٹمنٹ اگر آپ پورے نہیں اترتے، خیال نہیں کرتے، تو آپ کبھی بھی بڑا کام نہیں کر سکتے، بڑا مقصد نہیں پا سکتے۔ ایک رسالہ جو پری پارٹیشن سے پہلے نکلا کرتا تھا، پری پارٹیشن سے پہلے، اس کا نام تھا ریاست۔ ایک سکھ کا واقعہ ہے، سکھ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک درزی کی دکان پر کام کرتا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، میں کام پر لگ گیا۔ آج بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بسا اوقات گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے، بچے کام کرتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ کہتے ہیں میں کام کرتا تھا، ایک مرتبہ جو ہمارا درزی تھا جس سے میں سیکھتا تھا، وہ کہیں شادی میں گیا 2-4 دن کی چھٹی پر، اس کی ایبسنس میں اس کا بیٹا موجود تھا جو اس کام کو لیڈ کر رہا تھا، لیکن پروفیشنل طور پر وہ اپنے کمٹمنٹ کا خیال نہیں کرتا تھا۔ یہ سمجھ لیجیے آپ، یعنی کاروبار کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ کہتے ہیں کوٹ سلنے کے لیے آیا، کوٹ بڑا قیمتی کپڑا، کپڑے کا رنگ تھا کالے کلر کا، بلیک۔ اب بلیک کوٹ سینے کے لیے آیا، اور اس وقت جو ہے مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، مشینیں ایجاد نہیں ہوئی تھی، ہاتھوں سے سلائی ہوتی تھی۔ اس نے بلیک کوٹ کو جو ہے وہ سفید دھاگوں سے سی دیا۔ 2-4 دن کے بعد اس کا باپ آیا، اس نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ تو نے کیا کیا، کپڑے کو بھی خراب کیا اور جو ہے اپنے گاہک کو بھی خراب کیا۔ بعض لوگ پروفیشنل ہوتے ہی نہیں، کمٹمنٹ کے پابند نہیں ہوتے، جو وقت ان کا کام کا ہوتا ہے اس پر کھڑے نہیں ہوتے۔ اس معاشرے کا تجزیہ کیا جائے تو ہر وہ شخص کہ جو کوئی سسٹم چلا رہا ہے، کوئی آفس چلا رہا ہے، اس کا المیہ یہی ہے کہ امپلائیز وقت پر نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم پروفیشنلی طور پر کمٹمنٹ کے پابند نہیں رہے۔ 8 بجے کا ٹائم ہے تو 8:45 بجے آئیں گے، 11 بجے کا ٹائم ہے تو 12 بجے آئیں گے، 12 بجے کا ٹائم ہے تو 1 بجے آئیں گے۔ یہی ہو رہا ہوتا ہے، بھاگنے کی جلدی پڑی ہوگی، گھڑی دیکھیں گے جلدی بھاگیں گے۔ فرمایا کہ اس طور پر جو کام کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ چالو کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ان کو سکسیس نہیں ملتی۔ اپنے آپ کو گروم اپ کیسے کیا جائے، ایک سوال یہ بھی آتا ہے۔ کاروبار کرنا ہے ہم نے، بزنس کرنا ہے ہم نے، گروم اپ کیسے کریں؟ آج ایک وقت تھا کہ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں نظام کچھ اچھا تھا، اب کچھ خرابیاں زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کرے آسانیاں ہو جائیں۔ اچھا استاد جس کو مل جائے نا اور وہ صحیح راستہ دکھا دے، وے آف ڈائریکشن صحیح بتا دے اور اس پر لگا دے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ماحول انسان کو سکھاتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے یہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود سب سے پہلی تربیت گاہ۔ کامیاب ہونا اور پھر کامیاب رہنا یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ فرمایا کامیاب رہنے کے لیے مزید قوت لگانی پڑتی، جس کو میں نے سعی کے اعتبار سے بیان کیا کہ مسلسل محنت، اسٹرگل، جستجو۔ جس کا 1 ڈزن از اکول ٹو 13 ہوگا نا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگا۔ 1 ڈزن از اکول ٹو 13 سمجھتے ہیں؟ 1 ڈزن میں کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ 13 کر لیں، 13 کر لیں، 12 گھنٹے کا کام ہے نا، 13 گھنٹے لگائیں، محنت کریں، دیکھیں آپ آگے بڑھیں۔ تو 1 ڈزن از اکول ٹو 11 پر کھڑا ہو جائے یا 10.5 پر کھڑا ہو جائے، پیچھے ریورس لے لے، تو پھر اس کو آگے بڑھنے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔
فی زمانہ جو حالات ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جوتیاں گھسنی پڑتی ہیں، ہاتھ ٹوٹتا ہے، سر پھوٹتا ہے، مغز کھپتا ہے، پھر جا کر انسان جو ہے کہیں کھڑا ہونے کے قابل ہوتا ہے. یہ حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری بات سے اتفاق کریں گے، صحیح کہہ رہا ہوں حاجی صاحب؟ سکرات جو تھا نا، سکرات، اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا آخری وقت میں، زہر کا پیالہ دیا گیا. اس نے کہا کہ مجھے فلاں انسٹرومنٹ سیکھنا ہے، فلاں انسٹرومنٹ سیکھنا ہے. کسی نے کہا بابلا ہو گیا ہے، مرنے کے قریب ہے، زہر کا پیالہ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی تو مر جائے گا اور ابھی تو نے انسٹرومنٹ سیکھنا ہے. کہا مجھے وقت نہیں ملا، مجھے فلاں انسٹرومنٹ سیکھنے کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا سکرات کو چھوڑیے، ایک طرف رکھیے. ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان جنہوں نے انگریز سے 3 جنگیں لڑی ہیں، 3 جنگیں. آج ہم نے اپنی شخصیات کو فراموش کر دیا، ہمیں نہیں پتا کہ ٹیپو سلطان کون تھا، ٹیپو سلطان نے کیا کارنامہ انجام دیا، ہماری قوم نہیں جانتی. آخری جنگ لڑی نا، جب زخموں سے چور تھے، خون رس رہا تھا، میدان جنگ میں پڑے ہوئے تھے، ساتھ میں آپ کی تلوار بھی آپ کے پاس موجود تھی. انگریز نے دور سے دیکھا کہ اب جسم سے خون کافی نکل چکا ہے اور آخری وقت ان کا نظر آ رہا ہے، آگے بڑھا کہ میں ان کو نقصان پہنچاؤں، مزید نقصان پہنچاؤں. جب وہ قریب آیا تو آپ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اسی تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دور جا کر پھینک دیا اس کو. یعنی ایسا وار کیا کہ وہ دور جا کر 2 ٹکڑے ہو کر گرا. آخری وقت میں تھے. جستجو، لگن، ہمت، مشقت، محنت، اپنے پروفیشن کے ساتھ مخلص ہونا، ٹارگٹ اچیو کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں آ رہی ہیں نہیں آ رہی؟ ساری کی ساری باتیں. فرمایا تاریخی جملہ، فرمایا کہ ٹیپو سلطان سے اس کی تلوار اس وقت چھیننا جب اس میں حیات کی نمک موجود نہ ہو، جب سانس ختم ہو جائے نا، پھر جو یہ تلوار لے لینا. جب تک میری سانس چل رہی ہے مجھ سے یہ تلوار کوئی نہیں چھین سکتا. آج دنیا ایک ریسرچ کر رہی ہے، ریسرچ. وہ ریسرچ کیا ہے کہ اس طرح کے لیکچرز جو ہوتے ہیں نا، ان لیکچرز کا آؤٹ پٹ دیکھا جاتا ہے. آؤٹ پٹ کیا ہوا، کیا ہم نے پایا اس لیکچر سے، کتنوں کو ملا اور کتنوں نے گنوایا. تو کہتے ہیں کہ ریسرچ کہتی ہے کہ اس طرح کے لیکچرز کے 4 نتیجے نکلتے ہیں. کتنے؟ یہ بس یہ آخری ہے، بالکل آخری ہے، بس بالکل اینڈ پر آ گیا. کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نوائز لیول. نوائز لیول ابھی سنا، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے ہی بھول جائیں، یا 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 10 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم کیا لکھا ہے؟ فرمایا کہ 24 سے 48 گھنٹے تک اس لیکچر کا اثر انسان کے دماغ پر رہتا ہے. یہ نوائز لیول ہے. اس سے آگے جو نہیں جاتا، اس کا مطلب ہے اس کے لیے اس لیکچر کا آؤٹ پٹ کتنا نکلا، کیا نکلا، یہ آپ سب سمجھ لیجئے گا. اب سب جا کر اپنے آپ کو چیک کیجئے گا کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ کسوٹی آپ کے لیے ہے. دوسرا لیول کیا ہے؟ کہتے ہیں انکریز ان نالج. نالج میں اضافہ ہو گیا، معلومات میں اضافہ ہو گیا. کہتے ہیں یہ اثر جو ہے وہ 1 ہفتے تک رہے گا، زیادہ سے زیادہ، میکسیمم زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے تک رہے گا. کہ کوئی چیز انسان کبھی لکھ بھی لیتا، کبھی اسٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر لیکچر میں تو لکھ رہے ہوتے ہیں نوٹس، کہتے ہیں کہ لکھ لیتا ہے، لکھ کر پھر ڈائری رکھ دی، 2-4 دن، ہفتہ 10 دن یاد رہا، پھر بھول گیا. یہ دوسرا لیول. تیسرا لیول کیا ہے؟ چینج ان بیہیویئر. اس لیکچر کا آپ کے اپنے کردار میں کچھ نہ کچھ فائدہ، کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی. سن لیا، کچھ یاد رکھا، کچھ یاد کیا، سوچوں گا، دیکھوں گا، یہ باتیں تو اچھی تھیں، یار عمل نہیں ہو سکتا. چوتھا لیول کیا ہے؟ کہتے ہیں لیٹ اسٹارٹ. شروع کریں. اب جو سنا اس کو ریکال کیا، اس کو اسٹارٹ کر دیا، عمل کرنا ہے. کہتے ہیں جب تک انسان اپنا قدم نہیں بڑھائے گا اس وقت تک رستہ کیسے ملے گا اس کو. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قدم بڑھانے سے ہی ڈرتے ہیں. گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا، نکلنا پڑتا ہے نا گھر سے. سب کاروبار کے لیے آتے ہیں، کام کے لیے آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں. تو کچھ کرنے کے لیے، کچھ
کھونا پڑتا ہے. انسان کی 2 کیٹیگریز بیان کی ہیں. آج کی ریسرچ کہتی ہے 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں, 2 طرح کے ایٹیٹیوڈ پائے جاتے ہیں. ایک لرننگ ہوتا ہے, ایک ارننگ ہوتا ہے. ارننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اپنا فائدہ, مالی فائدہ. 2 کمروں کا فلیٹ ہے, 4 کمروں کا ہو جائے, چھوٹی گاڑی ہے بڑی ہو جائے, بزنس چھوٹا ہے بڑا ہو جائے. ارننگ ایٹیٹیوڈ. فلاں نے مجھے دعوت نہیں دی, میں نے تو فیملی کا کہا تھا اس کو, اس نے مجھے 2 کی دعوت دے دی. فون کیوں نہیں اٹھایا میرا, مجھے جواب ہی نہیں دیتا. یہ سارا کا سارا ارننگ ایٹیٹیوڈ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں روتو قوم. ہماری قوم کہتی ہے روتو قوم. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوں, 15 منٹ بیٹھ جائیں تو سوائے اپنے رونے کے اور کچھ روتا ہی نہیں ہے. بھائی دوسروں کا بھی پوچھ لو یار. زندگی میں ہرڈل اور پریشانی کس کے ساتھ نہیں ہے؟ کون سکھی ہے اس روئے زمین پر؟ سب کے ساتھ مسائل ہیں. تو یہ ارننگ ایٹیٹیوڈ ہے, اپنی ہی پڑی ہونا. لرننگ ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ پے بیک کیا ہوا, آپ نے کیا دیا اس قوم کو, اس قوم کے لیے کیا کیا, آپ کی ذات سے کون سی خیر پھیلی, کون سا اچھا کام ہوا, آپ کی ذات سے کس نے فائدہ ہوا. جب یہ ویژن آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لرننگ ایٹیٹیوڈ. اور یہ سیکھنے کے لیے جو ہے انسان کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے, کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کرے. ینگسٹرز جو ہے یہ ویژن لے کر جائیں کہ زندگی میں کچھ کرنا ہے, زندگی میں کچھ کرنا ہے. ساری زندگی باپ کی انگلی پکڑ کر نہیں گزاری جاتی, کچھ کام خود بھی کرنے ہوتے ہیں. جب تک قدم نہیں اٹھائیں گے اس وقت تک منزل کا تعین نہیں ہوگا, اور منزل کا تعین کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.